کیا آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک بار درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ یہ بیان ایمان مضبوط کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع بولے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، علماء کرام، مسجد کے ائمہ کرام، مؤذن کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے دیکھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ دیکھو بہت پیارا مہینہ ہمارے سامنے گزر گیا۔ کون سا مہینہ؟ رمضان۔ بولو کون سا مہینہ؟ رمضان۔ اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے قدر کی کہ نہ کی، ورنہ پہلے 10 دن آئے اور اللہ نے رحمتوں کی بارشیں برسا دی، دوسرے 10 دن آئے اللہ نے مغفرت کے پروانے عطا کر دیے، اور تیسرے 10 دن آئے ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ بہت مبارک مہینہ گزرا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمت واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ، پہلے 10 دن آئے رحمتوں کا سمندر آیا، دوسرے 10 دن آئے مغفرت کا پروانہ آیا، آخری 10 دن آئے اللہ نے امت کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو بہت پیارا مہینہ گزرا ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک نبی کا نام معلوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہے نا؟ وہ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر، اور کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے، پورا مجمع بولے کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے سے قریب ہونا چاہتے ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں اے پیغمبر موسیٰ مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو؟ اب کوئی بھی پیغمبر ہوگا کیا کہے گا؟ قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا میری قسم موسیٰ اتنا قریب کروں گا، آنکھ اور روشنی اتنی قریب نہیں، اس سے زیادہ میں تجھے قریب کروں گا۔ آنکھ اور آج کے ساتھ کیا؟ روشنی اتنی قریب نہیں جتنا میں تجھے زیادہ قریب کروں گا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ یہ بدن، یہ ہمارا شریر، یہ ہمارا بدن اور اندر کی روح اتنی قریب نہیں، اس سے بھی زیادہ میں تم کو قریب کروں گا۔ بولو اس سے بھی زیادہ میں تم کو قریب کروں گا۔ اللہ نے کہا آنکھ کی روشنی اتنی قریب نہیں، بدن اور روح اتنا قریب نہیں، اس سے بھی زیادہ میں قریب کروں گا۔ لیکن موسیٰ تم چاہتے ہو میرے سے اتنا قریب ہونا، اتنا قریب ہونا، اتنا قریب ہونا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیری قسم میں تو بہت قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک زمانہ آئے گا میرے آخری نبی محمد مجتبی آئیں گے، میرے آخری نبی احمد مصطفیٰ آئیں گے، تم ابھی سے درود پڑھنا شروع کرو، جتنا درود پڑھتے جاؤ گے آنکھ روشنی سے اتنی قریب نہیں، بدن اپنی روح سے اتنا قریب نہیں، اس سے زیادہ موسیٰ تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے اگر آخری نبی پر درود پڑھتے جاؤ گے۔ اور تم اکیلے نہیں، کوئی بھی میرے آخری نبی پر درود پڑھتا جائے گا وہ اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے دوستوں پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ، سفر میں، بولو کہاں؟ سفر میں۔ اب سفر میں معاملہ کیا ہو گیا معلوم ہے کہ سفر میں ہمارے نبی کھانے کا وقت ہوا، سب کو کہا کہ بھائی جو وہ زمانے میں سب لوگ اپنا اپنا ٹیفن لے کے آتے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ اور جو کھانا لے کر آیا سب لوگ اپنا اپنا کھانا رکھو۔ اتفاق ایسا، وہ زمانہ ایسا تھا، سب نے اپنا ٹیفن کھولا، سب کے پاس روٹی،
بولو سب کے پاس سالن. اب صرف روٹی ہوئے, ہلدر والوں کو چلے؟ ہاں نہیں چلے, اپنے کو نہیں چلے. اپنے کو کھجور میں بیج نہیں چلتا, کھجور میں بھی بادام چاہیے. پہلے زمانے میں بھجیے جو بنتے تھے نا, پکوڑے بنتے تھے, اس میں پیاز ہوتا تھا یا آلو ہوتا تھا. ابھی میں یہاں راکب کے یہاں کھایا, بھجیا سمجھ کے کھولا تو اس میں سے مرغی نکلی. ہم لوگوں کو یہ سب نہیں, اب صرف روٹی سالن. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو بھی دسترخوان پہ رکھ رہا ہے, کیا رکھ رہا ہے؟ اتنے میں شہد کی مکھی, سمجھتے ہو شہد کی مکھی, جس کو انگریزی میں ہنی بی کہتے ہیں, جو مد مکھی, ہاں, وہ بن 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 کر کے یوں ہمارے نبی کے قریب قریب گھومنے لگی. تو صحابہ نے کہا وہ شہد کی مکھی اللہ کے رسول کے قریب, کیونکہ شہد کی مکھی جب ڈستی ہے نا, بہت خطرناک ڈستی ہے, تو سب نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی. ہمارے نبی نے کہا یہ بات کر رہی ہے, مجھ سے بات کر رہی ہے, اور یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاس روٹی ہے. وہ پہاڑ کے پیچھے شہد کا چھتا ہے, پہاڑ کے پیچھے شہد کا بہت بڑا چھتا ہے, بہت شہد ہے, وہ لاؤ سب لوگ آرام سے کھا لیں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا, حضرت علی بڑا پیالہ لے کے جاؤ, بڑا بھگونا لے کے جاؤ, اور وہ مکھی آگے آگے ہوگی, تم 2-3 صحابہ پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے کر آؤ. اللہ کی قسم حضرت علی فرماتے وہ مکھی کے پیچھے پیچھے ہم چلے, وہ پہاڑ کے پیچھے گئے, وہ شہد کا اتنا بڑا چھتا جیسے کوئی بہت بڑا نقشہ ہوئے. حضرت علی فرماتے ان کو آتا تھا شہد کیسے نکالنا, انہوں نے پورا شہد نکالا, پورا بھگونا بھرا, اور اس کے بعد وہ اٹھا کے لے کر آیا, اور سارے صحابہ نے بولو ماشاءاللہ. اب روٹی کے ساتھ, اور وہ بھی پیور شہد, اصلی مد, جس کی گارنٹی والا شہد. سب نے جب سب کھا کے فارغ ہو گئے نا, تو شہد کی مکھی پھر آئی, بن 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 کرتی ہوئی پھر آئی. تو وہ سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر آئی ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آئی نہیں ہے, میں نے بلایا ہے, کیونکہ مجھے اس کو ایک سوال پوچھنا تھا. میں نے پوچھ لیا. کہا کیا پوچھنا تھا؟ ہمارے نبی نے کہا مجھے اس کو سوال پوچھنا تھا کہ تیرا شہد اتنا میٹھا کیسے؟ حالانکہ تو جو چوستی ہے وہ پھول کو چوستی ہے, کبھی جنگل کے لکڑے کو چوستی ہے, کبھی وہ جو ٹہنی ہوتی ہے لکڑے کی ٹہنی اس کو چوستی ہے, تو کبھی پھول کو چوستی ہے, کبھی لکڑے کو چوستی ہے, کبھی ٹہنی کو چوستی ہے, وہ سب کڑوا ہوتا ہے. تو تیرے اندر اتنا میٹھا شہد کیسے پیدا ہوتا؟ تو کہ شہد کی مکھی نے کہا ہمارے اللہ کا حکم ہے, چوسنے سے پہلے ہم درود آپ پر پڑھتے ہیں, جس کے نتیجے میں اللہ ہمارے اندر وہ شہد پیدا کرتا ہے جو میٹھا بھی ہوتا ہے اور شفا بھی ہوتا ہے, جو میٹھا بھی ہوتا ہے, جس کو اللہ نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس. اللہ نے فرمایا چھوٹی سی مکھی ہے, لیکن اس کے پیٹ میں جو رس ہم نے رکھا ہے وہ رس کا کلر الگ ہوگا, لیکن وہ میٹھا بھی ہوگا, شفا بھی ہوگا, اور میٹھا بھی ہوا, شفا بھی ہوا, اور برکت اس کی درود پاک ہوئی. یہ شہد کی مکھی کہتی ہے کہ ہم بن بن کرتی رہتی ہے, اور آخری نبی آپ پر درود پڑھتی رہتی ہے, اس کی وجہ سے اللہ کڑوے پانی کو شہد بنا دیتا ہے. تو جو اللہ درود پاک سے کڑوے پانی کو ایک مکھی میں شہد بناتا ہو, تو ہم درود پاک پڑھیں, کیا اللہ ہم کو میٹھا نہیں بنائے گا؟ کیا اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہمارے کیریکٹر کو اچھا نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہماری نماز روزہ زکات کو اچھا نہیں کرے گا؟ اسے ہر چیز کو پیوریفائی کرنا ہو, سب چیز کو اچھا بنانا ہو, تو جیسے وہ شہد کی مکھی نے کڑوے پانی کو میٹھا شہد بنایا, ہم بھی درود پاک پڑھتے جائیں گے, ہماری ساری کڑواہٹ کو اللہ میٹھے سے میٹھا بنا دے گا. تو پہلا کام کرنے والا کون؟ دوسرا کام روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے, تو ہمارا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. ہماری ساری کڑواہٹیں, دنیا کی کڑواہٹ, آخرت کی کڑواہٹ, کاروبار کی کڑواہٹ, بیوی کی کڑواہٹ, بچوں کی کڑواہٹ, درود پاک پڑھتے جاؤ, اللہ سب کے کڑوے پنے کو ہمارے لیے میٹھا بنا دے گا انشاءاللہ. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اور